مجھے بچوں کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ بھائی یا اوابین ہے یا اشراق ہے، ان کی بڑے فضائل آئے ہیں، آپ کو اگر دیکھنے ہیں نا فضائل نماز کی کتاب میں دیکھ لیں، یہ مختصر سوال جواب ہوتا ہے۔ ہماری بیٹی ہے، دل کا وال بند ہے، نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ کہ اگر نام اور رکھیں گے تو سوراخ بند ہو جائے گا، رکھ لو، تجربہ کر لو۔ بالکل عالم ارواح میں، جنت میں شہداء کی روحیں پرندوں کے جوف میں سیر کریں گی، لیکن ان کا علاقہ جو ہے اپنے مردے سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے ٹیلی فون کا کنٹریکٹ اب کیسے سیٹلائٹ سے جڑ جاتا ہے، تم جوڑ سکتے ہو، اللہ نہیں جوڑ سکتے۔ امریکہ میں رہتا ہے، نشے میں پڑ گیا ہے، تو اس کے والدین اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور ایک تسبیح سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کے دعا کیا کرے، اللہ اس کو نشے سے، بری صحبت سے، برے افعال سے بچائے۔ بہرحال آپ کو خلوص لے لینا چاہیے۔ ایک شخص 3 طلاقیں ایک دفعہ دیتا ہے، وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ کفر کے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیال آنا الگ بات ہے، لانا الگ بات ہے، جمانا الگ بات ہے۔ خیال آتا ہے آنے دو، لا حول پڑھو، بس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے، طواف کے بعد جو 2 رکعتیں وہ واجب ہے۔ آپ نے کل جانا ہے، جب تک آپ گھر نہ پہنچے راستے میں آپ مسافر ہیں۔ اگر احرام میں سردی کا حملہ ہوا تو میں نے سر پہ کپڑا ڈال لیا، کچھ دیر کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال جو بھی جمیل صاحب ہیں بیمار، جو بھی بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ میرے بعد نماز میں سجدہ نہیں کر سکتے، مجبور ہیں اشارے سے پڑھیں، اللہ شفا دے۔ میری بیوی اور بیٹی کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ چاشت کی 8 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا اللہ توفیق دے۔ اگر ایک ہی صف میں عورت اور مرد محاذات پہ کھڑے ہیں تو ان کی نماز حنفی مسلک میں نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ میں بھی آگے نہ گزریں۔ اگر چوتھے یا 5ویں مہینے میں بچے ماں کے پیٹ میں ہی خراب ہو گئے، ان کی صحیح ولادت ممکن نہیں ہے، اگر ڈاکٹر ایمان والا یہ فتویٰ دیتا ہے تو پھر آپ گرا سکتے ہیں عمل۔ میں امریکہ میں رہتی ہوں، کئی بار کام کرنے کی کوشش کی، تو اس کے لیے حل یہی ہے، ہر مشکل وقت میں پڑھا کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہرحال آپ کی بیوی کو آپریشن سے بچاؤ، اللہ آپ کو صحیح تندرست اور طبیعی ولادت سے بچہ عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پہ احرام نہیں باندھا، دم واجب ہے۔ ایک آدمی نے احرام باندھا، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوا، دوسرے ساتھی کو احرام بندھوانے کے لیے پھر مسجد عائشہ چلا گیا، وہاں سے ان کو احرام بندھوا کے پھر آ کے عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ نہار منہ پانی پینے کے لیے کسی حدیث میں حکم نہیں ہے۔ توبہ کرنی ہے، توبہ ٹوٹ جاتی پھر توبہ کرو، لیکن نماز نہ چھوڑو۔ حضرت خضر نے آب حیات پیا تھا، جب آپ کی ملاقات ہو تو پوچھ لینا، میری تو ان سے ملاقات ہے ہی نہیں، میں کیسے بتاؤں۔ الفلاح بینک اور میزان بینک اگر اسلامی اصولوں پہ قرضہ دیتے ہیں تو لے سکتے ہیں، میں نے ان سے تو منع نہیں کیا۔ ماں بیٹے کے درمیان میں جھگڑے رہتے ہیں، بیٹے کو چاہیے کہ فرما برداری کرے، چاہے ماں باپ غلط بھی ہوں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ میرے دوست نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، وہ گھر سے نہیں نکلتی، نہ نکلے لیکن خاوند پر تو حرام ہے۔ جب اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس کے لیے تو پکی حرام ہو گئی، پھر اس کے گھر میں رہنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ حرم شریف کے باہر جو باتھ روم ہیں، ان کے باہر نماز پڑھتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے نماز، اگلی صفحے نظر آ رہی ہوں، مجھے خوابوں کا پتہ نہیں لگتا۔ حرمین شریفین آنے کی تمنا ہے تو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر اس وقت کفار نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے، اللہ ان ظالموں پر خود اپنی طرف سے عذاب نازل کرے۔ مجھے خواب کا پتہ نہیں ہوتا، مجھے نہ بھیجا کریں خواب۔ اسلام کے 130 فرائض ہیں، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔
ایک لڑکا ہوا ہے، اپنے نام مجیب رکھا ہے، ٹھیک ہے، حسن رکھا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کمر میں تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ ایک لڑکی نے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، حنابلہ کے نزدیک تو بالکل نکاح ہوا ہی نہیں کہ لا نکاح الا بولی ہے۔ حنفی مسلک میں ہے کہ نہیں، نکاح تو ہو جائے گا، وہ گناہ گار ہے۔ اگر گھبراہٹ ہو تو ہم کیا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیوی کو اگر یعنی جان کے کہے کہ تم میری ماں کے برابر ہو یا میری ماں کی طرف، پھر تو زہار ہو گیا، حرام ہو گئی۔ طائف سے عمرہ کرنا افضل ہے کیونکہ وہ میقات ہے۔ اگر ایک آدمی عمرہ کر لیا، پھر میقات کے پار چلا گیا، پھر آئے گا، پھر احرام باندھے گا، آگے جگہ ہوتی ہے تو انتظامیہ کو لکھ کے آپ بھیجیں۔ ایک عمرے میں ایک کی نیت ہوتی ہے، 2-3 کی نہیں۔ احرام کے پہننے کے بعد اگر وضو کرنا ہو تو کپڑا اتار لے عورت اور بالوں پہ مسح کرے، کپڑے کے اوپر نہ کرے۔ عورتیں پردہ نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے۔ میری بیٹی کو خون کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وطر کے بغیر تہجد کی نماز ہوگی، بالکل ہوگی، لیکن وطر واجب ہے۔ اگر آپ کو اٹھنے کا یقین نہ ہو تو عشاء کے بعد وطر پڑھ لیا کریں۔ اگر واجب چھوٹے گا تو دم پڑے گی۔ گناہ کبیرہ وہ ہیں جن پر قرآن میں بھی حد ہے، سزا ہے یا جہنم کی وعید ہے۔ اگر جدہ کام کے لیے جائیں تو احرام ضروری نہیں ہے۔ اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ احرام کی حالت میں اگر کسی نے جرسی پہنی ہے تو پھر دم پڑ جائے گی۔ میرا چاچا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھئی سردی میں عمرہ ہو تو اوپر شال میں پہن لیں، چادر کے بجائے گرم شال لپیٹیں۔ میری نانی عمرے پہ آئی تھی، وہ بیچاری گر گئی، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہماری مسجد میں مؤذن اذان کے وقت ہاتھ چھوڑتا رہے، چھوڑ کے کھڑا رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ دم جو دینی ہے وہ حدود حرم میں دینی ہے، مکے میں دینی ہے۔ بہرحال آپ کے بچہ ہوا ہے تو حضور کے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، جس کا بھی چاہیں کوئی نام رکھ لیں۔ ولادت تسبیح جو ہے وہ بعض روایات سے ثابت ہے، لہذا پڑھا کریں، لیکن الگ الگ پڑھا کریں۔ ہم اپنے والدین کو ثواب کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ قربانی سے، حج بدل سے، عمرے سے، قربانی سے، صدقہ و خیرات سے، قرآن پڑھ کے بخشنے سے۔ بہن کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، تو اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود وہ پڑھ کے دعا کیا کرے، اللہ رحم کریں گے۔ میری والدہ کے سر میں رسولی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شوہر کے کام نہیں ہو رہا تو استغفار زیادہ پڑھیں، جن کے کاروبار میں پریشانی ہے استغفار پڑھیں۔ میرا بیٹا ہم کو اکیلا چھوڑ کے بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بہرحال اس کو بیوی کے ساتھ بھی رہنا چاہیے، لیکن آپ لوگوں کی خدمت بھی کریں، والدین کی اطاعت بھی کریں۔